شمس الدین التمش دلی میں، ناصر الدین قباچہ ملتان میں، اور وہ صرف 4 سال حکومت کر پائے اور پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرے اور انتقال ہو گیا۔ لاہور کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنایا تھا، تو ان کی قبر انارکلی بازار کے پیچھے ہے۔ شمس الدین التمش بہت سمجھدار تھے، بہت نیک تھے۔ قطب الدین نے ایک بیٹی ان کو دی، ایک بیٹی ناصر الدین کو دی۔ ناصر الدین الجھ گیا شمس الدین سے، تو لڑائیاں ہوئیں بہت زیادہ، جس میں آخر قباچہ گمنام ہو کے روپوش ہو کے بھاگ گیا، نشانی کوئی نہ ملا۔ تو شمس الدین سے پھر خاندان غلامہ، یہ سب غلام تھے، ان کو خاندان غلامہ کہتے ہیں کہ یہ غلام لوگ تھے۔ شمس الدین کے سامنے 20 غلام پیش کیے گئے، اس نے 19 خرید لیے، ایک کو چھوڑ دیا۔ اس کا قد بھی چھوٹا تھا اور شکل بھی اچھی نہیں تھی۔ تو اس غلام نے کہا، آپ نے یہ غلام کیوں خریدے ہیں؟ کہا اپنے لیے۔ کہا مجھے اللہ کے لیے خرید لو۔ تو یہ بات اس کو بڑی پسند آئی، تو اس نے اس کو خرید لیا۔ یہی غلام آگے چل کے غیاث الدین بلبن کے نام سے 30 برس حکومت کی، اور بہت بڑا محسن ہندوستان ہے کہ تاتاریوں کے حملوں کو غیاث الدین بلبن نے ایسا روکا کہ ان کا بیٹا محمد بلبن ملتان کا حاکم تھا اقلت، وہ جنگوں میں شہید ہو گیا، لیکن تاتاری ہندوستان میں گھس نہیں سکے۔ پھر بیٹے کے غم میں 2 ہفتے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پھر یہ خاندان غلامہ چلتا ہے، جس میں خلجی ہیں، جس میں بلبن ہیں، اور اس میں تغلق ہیں، یہ سارے خاندان غلامہ ہیں۔ اور 1398 میں تیمور لنگ نے، مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، بہت ظالم تھا، بہت ظالم تھا، چنگیز خان سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ مسلمان ہو کر اس نے میرے تلمبے کو برباد کیا، ملتان کو برباد کیا، ملتان سے دیپال پور گیا، اسے برباد کیا، وہاں سے بٹھنڈا گیا، اسے برباد کیا، بٹھنڈا سے دلی پہنچا، اسے برباد کیا۔ یہ ہندوستان پہ آیا کیوں تھا؟ یہ لٹیرا ڈاکو بادشاہ تھا، ڈاکو بادشاہ، کہ چین پہ حملہ کرنا ہے، تو چین پہ حملے کے لیے تو پیسہ بہت چاہیے، تو کیا کریں؟ کہا ہندوستان میں بہت پیسہ، کا چلو پھر اس کو لوٹتے ہیں۔ اس خبیث نے لوٹ میں لاکھوں انسان ذبح کر دی اور خزانہ لوٹ کے گیا۔ 1398 میں واپس گیا اور پھر لشکر جرار تیار کیا اور اس کو لے کر نکلا چین کی فتح کے لیے۔ تو قازقستان میں ایک جگہ ہے اترار، بڑی تاریخی جگہ ہے، وہ کبھی پھر دوبارہ اس کی میں تاریخ سناؤں گا، جہاں سے تاتاریوں کی جنگ کی ابتدا ہوئی۔ اس کا گورنر تھا انیل جک، خوارزم شاہی حکومت میں۔ اس کی نادانی سے یہ بہت بڑا فتنہ اٹھا، تو وہاں پہنچا 1405 میں، تو وہاں ٹھنڈ سے مر گیا، ٹھنڈ لگی اور نمونیا، وہ 72 سال عمر ہو گئی تھی اس کی۔ تو چین والوں کو اللہ نے بچا لیا، لیکن ہمارا دیش اس نے برباد کر دیا۔ تو جہاں مغلوں کی حکومت سب سے لمبی چلی، 328 سال مغلوں نے حکومت کی، اور 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں داخل ہوئی۔ جہانگیر کا زمانہ تھا، عروج تھا، تو ان کو وہ تو بالکل فقیر سے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کی، انگلینڈ سے آئی ہوئی، تو
تو وہ شاہ جہاں اس جہانگیر تک ان کی رسائی